کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی، دو آدمی آتے، ایک یہودی اور ایک مسلمان ہے، کہ فیصلہ کیجئے جی۔ یہودی حضرت عمر سے کہتا ہے کہ بھائی فیصلہ بعد میں کرنا، ہم دربار نبوی سے آ رہے ہیں، آپ کا یہ نام نہاد مسلمان اپنا دعویٰ لے کر وہاں گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور اس کی بات سننے کے بعد فیصلہ میرے حق کے اندر کر دیا۔ عمر فاروق خاموشی سے اندر گئے، تلوار لے کر آئے اور اس نام نہاد مسلمان کی گردن اتار دی۔ یہ آیت مبارکہ جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس کا شان نزول وہی ہے جب معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی یہ توہین کر رہا ہے، آپ کے فیصلے کو نہ تسلیم کر کے اس نے بہت بڑی بدکاری اور بے حیائی اور کبیرہ گناہ کیا ہے، اور اس کا اس کائنات کے اندر زندہ رہنا جائز نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گستاخ رسول جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، اس کی گردن اتارنے پر آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہیں کہا۔ ابو داؤد کی ایک روایت، ایک نابینا صحابی تھے، اہل کتاب یعنی یہودیہ سے ان کی شادی ہو گئی، دو ان کے بچے ہو گئے، اور وہ بیوی مسلمان نہیں ہوئی، الٹا بات بات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کرتی، بدتمیزی کرتی، بد تہذیبی کرتی اور گالیاں بکتی تھی۔ نبینا صحابی کو اپنی بیوی سے بڑا پیار تھا، دو بچے بھی تھے اس میں سے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر اس نے گستاخی کی تو اس نے ہتھیار پکڑا اور ایسا اس کے پیٹ کے اندر دبایا کہ اس کی جان نکل گئی۔ اس کے مرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ پیش ہوا کہ بھئی اسے کس نے قتل کیا؟ اس کا نابینا میاں اٹھا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ قتل میں نے کیا اور میں نے ہی اپنی بیوی کو مارا ہے، باوجود اس کے کہ میرے بچوں کی ماں تھی، میرا بھی اس کے ساتھ بڑا پیار تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں اس کے خیالات اور بیانات انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور ناقابل برداشت تھے، اور آج جب اس نے آپ کی توہین کی تو میری برداشت سے باہر ہو گیا، تو میں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ قتل کا واقعہ ہوا اور اقرار کے بعد وجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا خون رائگاں چلا گیا، برباد چلا گیا۔ یعنی یہ واقعات کیا اس بات پر دلالت نہیں کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس اور ان کا ادب اور ان کا احترام اور ان کی عزت اور ان کے وقار کا پاس اور لحاظ رکھنا ہر مسلمان پر جائز؟ اور ایک اور بات بتاتے چلیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کے اندر ایک آدمی نے گستاخی کی۔ ابو برزہ اسلمی ایک صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اتار دوں۔ آپ نے بعد میں کہا کہ اگر میں تمہیں حکم دیتا تو کہ واقعی تم یہ حرکت کرتے؟ تو اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، آپ کی گستاخی کر رہے تھے اور یقیناً میں ایسا ہی کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ سوائے نبی کے ان کی ذات کی توہین ہو، ان کے بارے میں بری بات کہی گئی ہو، ان پر کوئی گستاخی کی گئی ہو تو اس کو واقعی زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا خاصہ ہے۔ یہ ابو داؤد کے اندر بھی روایت ہے اور نسائی کے اندر بھی روایت ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اسلام کتنا محبت والا دین ہے۔ اس قانون کے اندر جو ہمارے ملک کے اندر رائج ہے، لاگو ہے، اس کی بے شمار شکوں پر بے شمار معزز لوگوں کو اختلاف ہوگا، اس پر بات ہو سکتی ہے۔ شریعت کورٹ نے بار بار یہ بات کہی ہے اس قانون کے بارے میں، اس میں صرف یہ ہے کہ جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کرے گا
اس کے لیے موت کی سزا ہے۔ اب ہماری شریعت کوڈ بار بار یہ بات کہہ رہی ہے کہ اس کے اندر تمام تر انبیاء کرام کی ذات کو لانا چاہیے، صرف اللہ کے نبی کی ذات کا یہ احترام اور مقام نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام، تمام رسول اعظام، ان کی شان کے اندر کوئی بھی آدمی گستاخی کرے اس کی سزا موت ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے ملک کے قانون کے مطابق صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخی کی یہ سزا ہے، تو اس کے اندر یہ شک بھی ہونی چاہیے کہ ان کی ذات اقدس کے علاوہ کوئی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، ابراہیم خلیل اللہ یا لوط یا ہود یا کسی اور پیغمبر کی شان کے اندر بھی کوئی گستاخی کرے تو اس کی سزا بھی یہی ہونی چاہیے۔ عدالتوں کے معاملات عدالتوں تک ہی محدود رہنے چاہیے، انسانی ہاتھوں کے اندر نہیں آنے چاہیے، ہم اس کی پذیرائی نہیں کرتے، لیکن اتنے بڑے منصب پر بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی بات کرنے سے پہلے ہزار بار سوچنا چاہیے۔ اور پھر اسلامی تاریخ بری پڑی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اس کے بعد آنے والے واقعات اور خلفائے راشدین کے دور کے اندر ہونے والے واقعات، اور ایک واقعہ اور بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ عمرو بن العاص مصر کے حکمران تھے، ایک ذمی ایک مسلمان کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، مسلمان نے اسلام کی دعوت دی اور عیسائی نے اسلام کی دعوت قبول کرنے کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخی شروع کر دی، اور مسلمان کو بڑا غصہ آیا، قریب ہتھیار تو کوئی نہیں تھا، مکہ اس کے دانتوں پر مارا اور اس کے دانت توڑ دیے۔ معاملہ عدالت کے اندر چلا گیا، جلیل القدر صحابی عمرو بن العاص مصر کے گورنر تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ذمی لوگ ہم نے انہیں عہد دیا ہے، ہم نے ان کا پاس کیا اور لحاظ کیا ہے، اور تم نے ذمی پر ہاتھ اٹھایا اور اس کے دانت توڑ دیے۔ تو صحابی کہنے لگے کہ ہم نے انہیں ان کی مال کا، ان کی جان کا، ان کی عزت کے تحفظ کی وفاداری کی قسم کھائی ہے، اس کا خیال کریں گے، لیکن اگر یہ لوگ ہمارے دین پر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی شان اقدس کے اندر گستاخی کریں گے تو ہماری کوئی امان نہیں۔ اور ایک ذمی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر کو بتایا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں سن لیتا، حضرت عمر فرماتے ہیں، تو اللہ کی قسم میں اسی وقت اس کا کام تمام کر دیتا۔ یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور ان کا ادب اور احترام اور ان کی عزت کا لحاظ اور خیال کرنا ہمارے ایمان کا جز اور ہمارے ایمان کا حصہ۔ اب چلیں آخری بات کو سمیٹتے ہوئے دو تین مثالیں ایسی دوں گا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست اہانت بھی ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا نہیں دی۔ کچھ واقعات میں نے عرض کیے ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سزاؤں کا حکم بھی سنایا، لیکن کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگوں نے اپنی زبانوں کو دراز کیا اور گستاخانہ حرکت کی اور جملے کہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سزا نہیں دی۔ غنیمتوں کے تقسیم کے موقع پر ایک آدمی نے کہا کہ آپ نے انصاف سے کام نہیں لیا۔ حضرت زبیر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فیصلہ ہے، تو ایک بدو نے کہا کہ چونکہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے آپ نے اس کے حق کے اندر فیصلہ کیا۔ اور ذوالخویسرہ خوارجی نے کہا تھا کہ یہ اللہ اور اس کے نبی کی تقسیم نہیں ہے۔ یا خود ابی ابن کعب نے ایک دفعہ یہ بات کہی تھی، عبداللہ بن ابی نے یہ بات کہی تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر اس کے قریب سے گزرے تو اس نے اپنے ناک کے سامنے سے مٹی جاڑتے ہوئے، یا اس نے وہ بات کہی تھی کہ مدینہ پہنچ کر عزت دار ذلیل لوگوں کو نکال دے گا، اس کا اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیت۔ حضرت عمر نے بار بار کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن اتار دوں، لیکن مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے کہ بیگانوں کے ساتھ لڑتے لڑتے اب اپنوں بھی جانوں کے ساتھ بھی کھیلنے لگ گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت کے تحت، ضرورت کے تحت، حالات و واقعات کے باعث
درگزر سے کام لیا، اور پھر چند آدمیوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط لہجے کے اندر، سخت لہجے کے اندر بات کرنے کی اتفاقی بات ہے، غصے کے اندر بات ہو گئی، جذبات کے اندر بات ہو گئی، پلاننگ کے ساتھ نہیں ہے، بدعقیدگی کی بنا پر نہیں ہے، اور نفرت کی بنا پر نہیں۔ اور پھر اگلی بات، جیسے اللہ وحدہ لا شریک کہتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ میرے احکامات ہیں، ان میں کمی کوتاہی میرے اختیار ہے، میں چاہوں تو معاف کر دوں، چاہوں تو اس کا بدل لوں گا۔ پھر جب یہ اختیار ہی اللہ کے نبی کا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اگر انہوں نے حالات اور ضرورت کے مطابق اپنے دشمن سے تعرض نہیں کیا اور ان کو سزا نہیں دی، وہ تو ان کی اپنی مرضی تھی، لیکن ہمارے لیے تو ایک قانون اور ایک ضابطہ اور ایک دستور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ سے چھوڑ گئے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ان کا بنتا ہے اس کو قطعاً نہیں چھوڑ سکتے۔ اور آپ سورہ حجرات کی آیات مبارکہ کے اندر دیکھیے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ